بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1848 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 26، 27 اور 28، 26، 27 اور 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لا تسمعوا تم نہ سنو، لہذا القرآن اس قرآن کو، والغوا اور غل مچاؤ، فیہ اس میں، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ پھر البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، عذاباً شدیدا شدید عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي ان برے عملوں کا جو كانوا يعملون وہ کرتے تھے، ذالک یہ جزاء بدلہ ہے، اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کا، النار آگ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، دار الخلد ہمیشہ کا گھر ہے، جزاء بدلہ، بما اس کا جو، کانو بآیاتنا وہ تھے ہماری آیتوں کا، یجحدون انکار کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ شور و غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو، اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں۔ دوسری بات، اس کے بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ تیسری بات، اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ چوتھی بات، اس دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ پانچویں بات، یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی۔ چھٹی بات، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ ساتویں بات، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی حالت بد اور ان تک پہنچنے والے عذاب کا تذکرہ تھا۔ یہاں بھی انہی کافروں کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کافروں نے آپس میں یہ بات کہی کہ دیکھو، جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے یا لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو تم لوگ اس وقت بڑے زور سے شور شرابہ کرنا، آوازیں نکالنا، تالیاں بجانا
اور سیٹیاں بجانا تاکہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی ہی نہ دے اور خود انہیں بھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے رک جائیں گے اور لوگوں تک ان کی بات پہنچ نہ سکے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے اور مشرکین لوگوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت کے درمیان شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اور پھر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ تلاوت کرنے لگے، جو قرآن سننا چاہتا ہے اسے بھی سنائی نہ دینے لگا، تو یہ آیت نازل ہوئی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، کہ نہ ہی اپنی نماز میں اونچی آواز کرو اور نہ ہی بالکل پست۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ جب محمد قرآن پڑھنے لگے تو تم ان کے سامنے آواز پکارا شروع کر دو یہاں تک کہ انہیں خود پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو فاروق مشرکین کی ان حرکتوں پر انہیں جو عذاب ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو فاروق مشرکین کے اس فعل پر ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے اور انہیں ان کے اعمال بد کا پورا بدلہ عطا کریں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عذاباً شدیدہ سے مراد یہ ہے کہ انہیں لگاتار یعنی مسلسل عذاب دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ عذاب ان کے جسم کے ہر عضو کو پہنچے گا۔ اگلی آیت میں اس دردناک عذاب کی تشریح کی جا رہی ہے کہ وہ دردناک عذاب انہیں جہنم کی آگ کی شکل میں دیا جائے گا جس میں وہ تڑپتے رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کے اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے، لہذا انہیں اسی عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور یہ بدلہ بھی ہے ان کی اس حرکت کا کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ان آیتوں سے یہ سبق ملا کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے ہنسی مذاق کریں یا آوازیں چیخ پکار کریں جیسا کہ عموماً کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھی جائے اور تمہارے سامنے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، بس وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔